تو آج ہم سنیں گے بیوی کے حقوق کے بارے میں۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ مہر ادا کرنا، شادی ہونے کے، نکاح ہونے کے فوراً وقت ہی مہر کو ادا کرنا۔ مہر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ فرمایا ہے اور مقرر کر دیا ہے۔ فآتوہن اجورہن فریضہ، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان کے مقرر مہر انہیں دے دو، یعنی جو ان کا مہر ہے جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہے وہ ادا کر دو۔ کیا مقرر ہوا ہے؟ مہر کی مقدار ہے 10 درہم، اور 10 درہم کی جو سونے کی قیمت بنتی ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے، 2 تولے 7.5 ماشے وہ 10 درہم کی قیمت بنتی ہے، یعنی حق مہر بنتا ہے۔ اور چاندی کی قیمت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو اس حساب سے لہٰذا قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور جس دن نکاح ہوا، مثلا 10 اپریل کو 2025 میں جس کا نکاح ہوا ہے، تو اس وقت چاندی کی قیمت تھی 3161 روپے تولہ، فی تولہ کی قیمت تھی۔ تو اس لحاظ سے مہر کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ 8298 روپے بنتی ہے۔ یعنی بعض حضرات ہمارے نکاح کے وقت کیا کرتے ہیں، 5000 دے دیتے ہیں، 2000 دے دیتے ہیں، یا جو ہے 7000 جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ کم سے کم بھی جو مہر کی جو قیمت بن رہی ہے 2025 والے کی، وہ بن رہی ہے 8000 روپے بن رہی ہے، 8298 روپے۔ اب تو چاندی کی قیمت کی بڑھتی اور زیادہ رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، تو اس حساب سے سونے کی قیمت بھی لگائیں تو 2 تولے 60 ماشے جتنی قیمت اس کی بنتی ہے، تو اس مقدار کے حساب سے 10 درہم جو مقرر کیے گئے ہیں اس کا مہر ادا کرنا ہوگا۔ تو ہمارے نکاح کیا ہوتا ہے جی، 10,000 دے دیے، 5,000 دے دیے، 2,000 دے دیے، تو زیادہ دینا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا حق اسے ادا کر دو۔ تو بیوی کا دوسرا حق کیا ہے؟ نفقہ، یعنی اخراجات کا اٹھانا۔ جب نکاح ہو گیا تو اس کے لیے شامل ہو گیا کہ اس کے کھانا پینا، کپڑے اور رہنے کا مکان۔ سال میں کپڑوں کے 2 جوڑے اس عورت اور مرد پر جو ہے اپنی بیوی کے لیے واجب ہے کہ سال کے اندر کم سے کم 2 جوڑے کپڑوں کے بنا کر دے۔ اور فرمایا کہ بیوی کی رہائش کے لیے کم سے کم ایسا ہو کہ گھر کے اندر ایک الگ کمرہ اس کے خاص طور پر ہو۔ تو یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے، بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو حکم دے، برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم دے، نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن، دیگر نیک کاموں کا حکم دے، بے پردگی وغیرہ سے کاموں سے روکے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم والی آگ ہے، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے اہل عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل عیال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے کیا سیکھا آج بیوی کے 3 حقوق کے بارے میں؟ پہلا حقوق کیا تھا کہ مہر ادا کرنا، دوسرا حق کیا تھا کہ نفقہ یعنی اخراجات کا اٹھانا، اور تیسرا ہم نے سنا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے فرمان بھی ہم نے سنے اور حدیث پاک بھی سننے کے بعد قرآن پاک کی آیات کریمہ بھی ہم نے سنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔